السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرابلم سالونگ اینڈ اڈیپٹیبلٹی، مسئلے کو حل کرنا اور اس میں مطابقت اختیار کرنا۔ کاروبار کے اندر کسی بھی وقت چیلنجز سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ یہ اس میں کسٹمر کا کھو دینا، نئے مہالکین کا سامنا کرنا اور ٹیکنالوجی میں تبدیلیاں وغیرہ سب شامل ہیں۔ کامیاب کاروبار کرنے والے کبھی بھی ہمت نہیں ہارتے بلکہ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ مسئلے کو سمجھتے ہیں اور واضح طریقے کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ لچکدار رہتے ہیں۔ لچکدار سے مراد تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے، حالات کے مطابق جب ضرورت پڑتی ہے اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ یہ مہارت پرابلم سالونگ اور اڈیپٹیبلٹی کہلاتی ہے۔ اسٹرکچر پرابلم سالونگ، اب مسئلہ حل کرنے کا ڈھانچہ کیا ہے جی؟ اسٹرکچر پرابلم سالونگ کا مطلب ہے کہ مرحلہ وار مسئلے کو سمجھنے اور یہ سمجھیں کہ یہ کیوں واقع ہوا اور اس کا بہترین حل تلاش کریں۔ یہ صرف اندازے لگانے سے پرہیز کریں بلکہ بنیادی جو مسئلہ دوبارہ پیش نہ آئے اس چیز کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ایسا خیال ہے کہ جو پہلے سے ہی آپ 9th کلاس کی کتاب میں وضاحت کر چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں۔ روٹ کاز اینالائز کیا ہے جی؟ تجزیہ کریں وجہ کی جڑ کون سی ہے۔ ہر مسئلے کی ایک بنیادی وجہ اس کے پیچھے ہوتی ہے جو کہ اس کی وجہ کی جڑ کہلاتی ہے۔ اگر صرف مسئلے کو اوپر سے حل کرتے ہیں تو یہ دوبارہ واقع ہو جاتا ہے۔ اگر وجہ کی جڑ کا تجزیہ کریں تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے اور پھر اس کی بنیادی وجہ جب مل جاتی ہے تو اس کا حل لمبے عرصے تک برقرار رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو بہت ساری شکایات وصول کرتے ہیں اور جو مالک ہوتا ہے اسے خود تلاش کرنا ہوتا ہے کہ وجہ آخر کیا بنی، کیا یہ چیز دیر سے پہنچی ہے یا اس چیز کی وضاحت میں کمی رہ گئی ہے یا پھر اس کی پیکنگ خراب ہے۔ تو کوئی بھی وجہ کی جڑ اس کو تلاش کریں اور اس کو درست کر لیں۔ SWOT اینالائز کیا ہے جی؟ ایس فار اسٹرینتھ، W فار ویکنس، O فار اپرچونٹی اور T فار تھریٹ۔ اب طاقت کیا ہے؟ کاروبار کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی بہترین چیز کی بہترین کوالٹی دیں، یہی اس کاروبار کی طاقت ہے۔ کمزوری کیا ہے؟ کچھ جگہ ایسی ہوں گی جہاں پر بہتری کی ضرورت ہے۔ کیا اگر جو آپ کے کسٹمر کو کام سلو کر کے دیا جاتا ہے تو یہ اس کمزوری پر بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اب اپرچونٹی موقع کیا ہے جی؟ جب کاروبار بڑھنے کے یا تبدیلی کا موقع ملتا ہے تو اس کو بہتر بنائیں، یعنی زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں نئی چیز کے لیے تو اسے بہتر بنائیں، یعنی پروڈکٹ وقت پر پوری کریں اور دے دیں۔ تھریٹس کیا ہیں جی؟ باہر سے بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو کاروبار کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، مثلا مخالفین وغیرہ، انہوں نے جو فائدے اٹھانا ہوتا ہے۔ SWOT کا تجزیہ کریں تو یہ کاروبار میں مدد کرتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت کو سمجھیں اور مستقبل کے لیے عقل کے ساتھ بہترین منصوبہ بنائیں۔ ہر تبدیلی سے ایک سبق چھپا ہوتا ہے، ہر چیلنج میں ایک سبق چھپا ہوتا ہے۔ کاروبار کے اندر یہ وجہ بہت سنجیدہ ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے اور جلدی سے مسئلہ جو نشو نما کے موقع ملتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اڈیپٹیبلٹی اور ریسیلینس یعنی مطابقت اور تیار کرنا، اس میں کچھ لچک بھی ہونی چاہیے۔ مطابقت سے مراد
جو بھی آپ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اس میں جب ضرورت ہو تبدیلی کرنے کے قابل ہو۔ ریسیلینس کا مطلب یہ ہے جب کاروبار جلدی سے ریکور ہو جائے، یعنی کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے دھچکا لگ جائے تو وہ جلدی سے اس پر کامیابی حاصل کرے، مسئلہ حل کر لے اور مزید دوبارہ نہ ہونے دے۔ اب یہ ایک ایسی مہارت ہے جو کاروبار کو بچانے میں مدد کرتی ہے اور مشکل وقت میں حتیٰ کہ اس کو مزید بڑھاتی ہے، یعنی کاروبار کو بڑھاتی ہے۔ اب رسپونڈ ٹو چینج ان مارکیٹ اور ٹیکنالوجی، طریقہ کار اور مارکیٹ میں تبدیلی کا کیا رد عمل ہے جی؟ کاروبار یہ ماحول کے اندر جلدی سے تبدیلی لاتی ہے، نئے کسٹمر کی ضرورت ہوتی ہے، مخالفین ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسا طریقہ کار جو اس وقت ظاہر بھی کر سکتا ہے کہ ایک کاروبار نہ صرف اس میں تبدیلیاں تیار کر سکتا ہے بلکہ کامیابی کے ساتھ ان تبدیلیوں سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دکان شروع ہوتی ہے تو وہ ساتھ میں ہوم ڈلیوری کی بھی آپشن رکھتے ہیں، تو اسے کسٹمر آن لائن شاپنگ کو زیادہ ترجیح دیتا ہے تاکہ اسے باہر جا کر گرمی میں، بارش میں، کسی بھی حالات میں باہر خوار نہ ہونے بڑے بڑے گھر بیٹھے منگوا لے۔ سیٹ بیک ریکوری، کوئی بھی دھچکا لگتا ہے، کوئی بھی نئی تبدیلی آتی ہے اس میں بہتری لگا کر کامیاب ہو جائے۔ کوئی غلطی کاروبار میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، ہر کاروبار میں ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ریسیلینس بزنس ایک ایسا ہے جو جلدی سے ہی اپنی غلطی قبول کر کے اس کو بہتر بنا لیتا ہے اور اس سے نہ صرف سیکھتا ہے بلکہ اپنے کام کو بہتر بناتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بیکری میں شکایت وصول کرتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ، ذائقہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنی ریسیپی میں بہتری لاتا ہے تاکہ ذائقہ کا نیا ورژن لا سکے اور کسٹمر کو دوبارہ اس کے لیے دعوت دے کے اس کو چیک کر کے دیکھیں۔ اب کچھ دنیا کے بڑی کمپنیاں جیسے کہ نیٹ فلکس اور یوٹیوب ہیں، یہ شروع میں جب کیا تو ہم نے دیکھا آج کل سے مختلف ہے۔ نیٹ فلکس پہلے ای میل کے ذریعے DVD کرائے پر دیتا تھا، کہ یوٹیوب ویڈیو ڈیٹنگ کے لیے بناتا تھا، پھر یہ تبدیلیاں اس نے اپنے حالات میں تبدیلی لائی اور پھر یہ دنیا پر بہت ہی زیادہ مشہور ہو گیا۔